السحر إن الله سيبطله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں آج ہم حافظ واصل سے بات کریں گے کہ انسان اگر خود کو خواب میں بند گلیوں میں دیکھتا ہے تو یہ کس چیز کی طرف اس کا اشارہ ہو سکتا ہے اور اس کی ممکنہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی پوچھیں گے ان سے کہ کیا اگر انسان خود کو خواب میں بند گلیوں میں دیکھتا ہے تو کیا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس بندے پہ جادو کیا گیا ہے، مطلب کہ اس خواب کا اور جادو کا آپس میں کیا لنک ہو سکتا ہے. جی محترم. جی گلفام بھائی، بند گلیاں دیکھنا، بند راستے دیکھنا یا بھول بھلیاں دیکھنا کہ کہیں جا رہے ہیں راستہ نہیں مل رہا، گم ہو گئے ہیں، یا اپنے آپ کو حیران دیکھنا، پریشان دیکھنا کہ کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز گم گئی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ جوتا نہیں مل رہا، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ دوپٹہ نہیں مل رہا. یعنی کہ اس طرح سے کسی بھی طرح سے پریشانی دیکھنا خواب کے اندر، اپنے آپ کو منہ اٹھائے ادھر کبھی ادھر پھر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے خواب دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں جادو کے ساتھ بھی اس کا سوال کیا گیا کہ کیا اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں. اس کا جادو کے ساتھ بہت کم تعلق ہوتا ہے. جن لوگوں کو جادو کا مسئلہ ہو، یعنی وہ مریض ہوں، سحر کے جادو زدہ ہیں، تو پھر دوسری علامتوں کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا اس سے کوئی لنک بنتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو. ایسی کچھ ممکنہ تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ممکن ہے کہ واقعتاً اسی طرح ہو. یعنی ان کی تعبیر ظاہر ہے ہر ایک انسان کی جو سیم تعبیر ہے اس کی یہ تو مزاج اور اس کے معاملات پہ ہی منحصر ہوتی ہے، لیکن جو عام ہیں، عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں یا حقیقت میں بعد میں اسی طرح ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی جو ہے کہ تنگ راستے دیکھنا، تنگ گلیاں دیکھنا، اپنے آپ کو الجھا ہوا دیکھنا راستوں کے اندر. یہ ایک تو اشارہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے دین کے اندر شبہات کا شکار ہے. اچھا. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ واضح آیتوں اور واضح نصوص کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں یہ کروں، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کروں. اور ایک یہ ہے کہ اکثر لوگ شبہ والی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، شبہات کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ اس کے دین کے اندر شبہات کے اندر جانے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیرگی اور الٹی چیز، جیسے الٹے راستے، بند چیزیں، بند گلیاں دیکھنا دین کے اندر شبہوں کے اندر داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر اسی طرح تنگ گلیاں دیکھنا یا تنگ راستوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا محتاجی کی بھی علامت ہوتی ہے. کہ ممکن ہے کہ اس شخص کے اوپر محتاجی آئے، وقتی طور پہ آئے یا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آئے. تنگی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑی سی بات یہاں پہ ذکر کر دوں. کچھ لوگ خواب کی تعبیر سن کے نا تو پریشان ہو کے بس بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ نے خواب دیکھے تو اسی دن ہی آپ کی تعبیر پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر 5 سال کے بعد پوری ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی 10 سال بعد، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے آخری حصے میں ان کی تعبیر پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوقات بھی جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں یا بتائے ہیں ائمہ کرام نے، لیکن یہاں پہ وہ وقت نہیں کہ ان کو سب کو ذکر کیا جائے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ پریشان ہونے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی غلطی تو نہیں جس کی وجہ سے یہ خواب آیا ہے. تو آپ استغفار کریں، صدقہ کریں، برے خواب کو ضائع کر دیں تو اس کی تعبیر ضائع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک تعبیر بند گلیاں، بند راستے دیکھنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے یہ دیکھا ہے، مثلا تنگی دیکھ رہا ہے کہ تنگ جگہ کے اندر وہ پھنس گیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کوشش کرنے کے بعد اس تنگ جگہ سے، تنگ گلی سے یا تنگ راستے سے باہر نکل آیا. تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو جائے گا لیکن بڑی تنگی اور تکلیفوں کے بعد. مثال کے طور پہ ایک شخص اگر یہ خواب دیکھتا ہے جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مثال کے طور پہ کوئی اس کی کلاس ہے، اس کی اسٹڈی چل رہی ہے، کسی بھی طرح سے وہ اپنے گول کو اچیو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر تو لے گا لیکن بڑی تنگی کے ساتھ، محنت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ہاں، بی اے لیول پہ کوئی ہے وہ تیاری کر رہا ہے، کوئی بی ایس سی کر رہا ہے، کوئی ایم ایس سی کر رہا ہے. ابھی تو بی اے بی ایس سی کو چھوڑ کے بھی تو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا زیادہ، بس وہ کسی طرح سے بھی کسی بھی چیز کی وہ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. امتحان ان کے ہونے ہیں. اگر وہ لڑکا یا لڑکی اس خواب کو دیکھیں کہ وہ تنگی میں ہے
اور پھر باہر نکلا تو مراد ہے کہ اس کا امتحان جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوگا لیکن وہ کامیاب ہو جائے گا. تو مزاج پہ اور کاموں پہ بھی منحصر ہوتا ہے خوابوں کا آنا. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا جوتا گم ہو گیا. اب جوتا جو ہے, اب انسان جوتوں پہ کیا کرتا ہے, سوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جوتے پاؤں کے اندر ڈالتا ہے تو ان کے اوپر ہی سواری کرتا ہے نا, چلتے ہیں ان کے اوپر. تو جس شخص نے اپنے جوتے گم دیکھے ہیں نا, اب ممکن ہے کہ اس کی سواری گم ہو جائے, ٹھیک ہے. اب سواری اس طرح سے جیسے گھوڑے خچر وغیرہ تو نہیں ہوتے, اب جیسے لوگ پہلے سفر کرتے تو مراد یہ ہے کہ بائک ہے, گاڑی ہے, ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ اس کی وہ گاڑی یا اس کو کوئی نقصان پہنچے یا وہ گم ہو جائے. جی ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں ہم کہیں خواب دیکھتی ہیں کہیں جا رہی ہیں, راستہ باندھنے, ہم تنگی میں, اور ہمارا دوپٹہ گم ہو گیا, دوپٹہ نہیں مل رہا. اب دوپٹہ کیا ہوتا ہے, عورت کی عزت کے لیے اور حیا کو قائم رکھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی الزام لگائے یا اس کے بارے میں کوئی بری بات کرے جو اس کی حیا کو, اس کے تقدس کو پامال کرنے والی ہو, ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی الزام لگنا بھی مراد ہو سکتا ہے خواب کے اندر, اس طرح دیکھنا کہ دوپٹہ گم ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بعض دفعہ انسان کوئی چیز اپنی گم دیکھتا ہے. اب امام ابن سیرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی نیک چیز, یعنی کوئی اچھی چیز تھی جس سے وہ اچھائی کرتا تھا, نیکی کا کام کرتا تھا, وہ چیز اگر اس سے گم ہو گئی ہے خواب میں, تو پھر اس سے مراد ہے کہ اس شخص کو کوئی غم پہنچے گا, کوئی تکلیف پہنچے گی, کیونکہ نیکی جو ہے نا وہ راحت دیتی ہے, سکون دیتی ہے. اور اگر نیکی کرنے والی کوئی چیز, کوئی آلہ, کوئی استعمال کی چیز گم گئی تو اس کا مطلب اس کو کوئی تکلیف, کوئی غم دنیا کے اندر پہنچے گا. پھر اسی طرح اس کے علاوہ اگر کوئی شخص راستے سے بھٹکا ہوا خود کو دیکھ رہا ہے, یعنی وہ راستہ تھا, جا رہا تھا کسی کے ساتھ, اب وہ بھٹک گیا, لوگ آگے گزر کے وہ پیچھے رہ گیا, تو بھٹکے ہوئے راستے پر کیا ہے کہ گویا کہ وہ شخص صراط مستقیم پہ نہیں ہے, سیدھے دین پر نہیں ہے. اس بندے کو اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے عقیدے کے اندر کوئی خرابی تو نہیں, اور ایسے انسان کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ وہ صراط مستقیم میں آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر آ جائے, اسلام کی جو امارت ہے اس کے اندر آ جائے گا. تو راستے سے بھٹکا ہوا خود کو دیکھنا, صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہونا بھی مراد ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ مختلف راستوں پہ چل رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کبھی ادھر کو, کبھی ادھر کو, کبھی ادھر کو, ہاں, تو یہ شخص بدعتی شخص یا تو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا بدعتی لوگوں کے پاس جا کے ان کو پسند کرتا ہے. کیونکہ بدعتی شخص جو اسلام کا سیدھا راستہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے راستے تلاش کرتے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ وہ نیکی کے اندر اپنی مرضی سے کام شروع کر دیتا ہے, رسول اللہ کی سنت پہ قائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے راستے کو سیدھا کرے, یعنی سنت پر آ جائے, وہ بدعتیوں والے کام کر. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ہے کہ اس کو راستہ سیدھا نظر آ رہا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ٹیڑھے راستے پہ ڈال لیتا ہے, تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ شخص کہ اس نے خود صراط مستقیم کو چھوڑا, دین کو چھوڑ کر خود اپنے آپ کو نقصان دینے والی کام کر رہا ہے اور اپنے دین کو پسے پش ڈال رہا ہے. یعنی نیکی کی اس کو خواہش نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے نیکیوں کو دیکھتا ہے کہ میں کروں, کر بھی سکتا ہے, لیکن ان سے پسے پشت ڈال لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس نیکی کو اپنی خواہش کے لیے. تو یہ شخص جو سیدھے راستے کو چھوڑ کے ٹیڑھی اختیار کر رہا ہے وہ دین اسلام کو پسند نہیں کر رہا. وہ اپنی اصلاح کرے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم رہے, جان بوجھ کے نیکیوں کو ضائع نہ کرے. ٹھیک ہے. تو آخری بات, اگر کہ اس کا کیا جادو کے ساتھ کوئی لنک ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص جادو کی اس کے اندر اور بھی علامتیں ہیں تو دوسری علامتیں دیکھ کر, اس کے دوسرے خواب دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو بھول بھلیاں دیکھ رہے ہیں یا بند راستے دیکھ رہے ہیں یا بند راستے میں کسی چیز کو کھود رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی جادو کیا گیا اور اس کا جادو دفن کیا گیا, تو وہ اس کسی سنسان جگہ میں شاید وہ جو ہے وہ دفن کیا گیا ہو, اس لیے وہ سنسان جگہ, سنسان گلیاں, سنسان راستے دیکھتا ہو. مطلب یہ کہ جادو کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو سکتا ہے, لیکن صرف اس ایک علامت کی وجہ سے ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ جادو ہے. دیگر علامات کا ڈائگنوز کرنا, ان کی تشخیص کرنا بھی ضروری ہے. دیگر اس کے خواب وغیرہ بھی دیکھے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محترم.